تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ وہ اللہ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دانائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ کی رضامندی اور جنت کا ضامن ہے اور غضب الہی بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، جنت کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو جو دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو کھول لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے پہلی سورت کی عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور عبادت تمام نیک اعمال پر مشتمل ہے، انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے اور یہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی ضامن بھی ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اس سے اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اور ہر چیز کی محبت پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل طریقے سے سر نگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال اور اوصاف کمال اور عظمت و کبریائی، رحمت اور ہر چیز پر قدرت سے متصف ہے، اور اس لیے کہ وہ مخلوقات پر ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اوصاف سے متصف ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت
نعمت اور बड़ा फजल एहसान यह है कि अल्लाह ने हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए उन इबादतों की वजाहत फरमा दी है जिनसे वो राजी होता है और उन बुराइयों से आगाह कर दिया है जो उसकी नाराजगी और अजियत का बाइस हैं, ताकि एक मुसलमान अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाए, उसकी वजह से ताकतवर बन जाए और उसी के दरवाजे पर डेरा जमा ले, ताकि वो उसे खैरात और बरकत से नवाजता रहे और हर तरह के शर व फितना और हलाकत व तबाही से उसकी हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह ताला इबादत की वजह से ही इंसान के मकाम मर्तबा को बुलंद करता है। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स इज्जत चाहता हो सो इज्जत सब अल्लाह ही के लिए है, उसी की तरफ हर चीज, उसी की तरफ हर पाकीज़ा बात चढ़ती है और नेक अमल उसे बुलंद करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, और न कमजोर बनो और न गम करो और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, हालांकि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम की वजह से हमें गलबा अता किया है, बस अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से गलबा ढूंढेंगे तो अल्लाह हमें ज़लील और रुस्वा करेगा। इसलिए इस कायनात में सबसे ताकतवर इंसान एक मुवाहिद बंदा ही होता है और सबसे कमजोर इंसान अल्लाह की दात में किसी को शरीक करने वाला होता है। इरशाद बारी ताला है, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल जैसी है जिसने एक घर बनाया, हालांकि बेशक सब घरों से कमजोर तो मकड़ी का घर है। अगर वो जानते होते वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत और बंदगी से भी ज्यादा अजीम हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा लातादाद बेशुमार माबूदान बातिला और झूठी खुदाओं की गुलामी और बंदगी से आफियत पाता है, बुतों और मूर्तियों की इबादत और जलालत और गुमराही और हवापरस्ती से नजात पाता है। इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या तुम उस पर निगहबान हो। इंसान को कुफ्र के दायरे में ले जाने वाले शुबहात जैसे उमूर इंसान को शिर्क में डाल देते हैं। इबादत की कई किस्में हैं, जैसे दिलों की इबादत, आज़ा व जवारिह की इबादत, उनमें दिलों की इबादत ज्यादा अफजल और आला है, जैसे दुआ, इखलास, ईमान, यकीन, डर व खौफ, एहसान, भरोसा, रुजू इल्लाह, महब्बत, रग़बत, खौफ व डर, उम्मीद, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना या बुग़्ज़ रखना, परहेज़गारी व वरा। उसके अलावा दिलों के बहुत सारे अमाल हैं। इमाम इब्न जरीर फ़बरी और इब्न कसीर ने अपनी तफसीरों के अंदर और इमाम इब्न क़य्यिम ने मदारिजुस सालिकीन के अंदर इन कलिमात और मतालिब की ऐसी शानदार और दिलनशीं तशरीह की है कि उससे मजीद की गुंजाइश नहीं है, गोया वो खालिश शहद हो। सहाबा किराम की जमात दिलों के अमाल के एहतमाम और उनके मरातिब की तकमील की वजह से उम्मत के दिगर लोगों पर फौक़ियत ले गई, क्योंकि यही जवारिह के अमाल असास हैं और जवारिह के अमाल में से इस्लाम के 5 अरकान हैं। उनके अलावा जो अमाल हैं ये उन्हीं के ताबे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस कायनात और इसके अंदर जो कुछ है उनकी तख्लीक का मकसद और गर्ज व गायत महज अल्लाह की इबादत क्यों है? क्योंकि उसके बगैर दुनिया के निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर हक उनकी ख्वाहिश के पीछे चले तो यकीनन सब आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है बिगड़ जाए। और क्योंकि अल्लाह की इबादत की अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करती है और अल्लाह ताला से हमें जोड़ती है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की हिफाजत करती है, यही वालिदैन के हुकूक, हाकिम के हुकूक, क़राबातदारों के हुकूक, बंदों के एक दूसरे पर हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ अता करती है और उसके बदले में अल्लाह ताला हमें अज्र व सवाब से नवाजता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज न तुम पर कोई खौफ है और न तुम गमगीन हो गए। वो लोग जो हमारी आयत पर ईमान लाए और वो फरमाबरदार थे, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम और तुम्हारी बीबियां, तुम खुश किए जाओगे, उनके गिर्द सोने के थाल और प्याले लेकर फिरा जाएगा और इसमें वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी और तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो। और ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो उसकी वजह से जो तुम अमल करते थे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम खाते हो। और अल्लाह की इबादत सर अंजाम देने में लोगों के एक दूसरे से बढ़कर मुख्तलिफ दर्जे हैं। लोगों में से सबसे आला दर्जे पर फायज वो शख्स है जो अमल करते वक्त रिज़ा इलाही और उसके सवाब दोनों को ही मद्देनजर रखता है। ये अंसार और मुहाजिरीन और एहसान के साथ उनके पैरोकारों का दर्जा है। इरशाद बारी ताला है, ये माल उन मुहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए। वो अल्लाह की तरफ से कुछ फजल और रिजा तलाश करते हैं। उन्होंने अल्लाह के फजल से अपने नेक अमल में सवाब और अल्लाह की रिजा दोनों को जमा कर लिया। और इरशाद बारी ताला है, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं। और इरशाद बारी ताला है, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के लिए और मेरी रिजा तलाश करने के लिए निकलते हो, चुनांचे आपको भी अमल करते वक्त पहले पहल रिजा इलाही और सवाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ताकि आपका शुमार भी उन लोगों में हो जाए जो अहसन तरीके से अंसार और मुहाजिरीन की पैरवी करने वाले हैं। और दूसरा दर्जा ऐसे शख्स का है जो अमल करते वक्त उसके सवाब को तो पेश नजर रखता है, लेकिन बस औकात रिजा इलाही को मद्देनजर रखने में गाफिल रहता है, तो वो भी खैर के रास्ते पर ही गामजन है, जिसका उससे उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक कोशिश है, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कदर की हुई है। और तीसरा दर्जा उस शख्स का है जो बाज फर्ज अमाल में कोताही करता है और कुछ हराम कामों का भी इर्तिकाब करता है, जिससे उसके अमाल तो जाय नहीं होते। अगर इसी हालत में फोत हो गया तो अल्लाह के रहम व करम पर है, अगर चाहे तो उस पर रहम कर दे और अगर चाहे तो उसके गुनाहों के मुताबिक
اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور سب سے آخری وہ خطرناک چوتھا درجہ ہے جو ایسے شخص کا ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، پھر کبھی کرتا ہے، پھر کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے۔ اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا، اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاسبہ کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے شخص پر، اور اس کا معاملہ اللہ کے فضل و عدل پر منحصر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سبھی لوگ ہمیشہ جہنم میں اور آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہ تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی قیامت اور نبی پر ایمان لائے، اور وہ اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں یا اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، آپ پہلے درجہ والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا ہدف اللہ کی رضا اور ثواب بنائیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس میں ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو یکتا و اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبادت گزاروں میں سے سب سے افضل ہیں، اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر جو ہر موقع پر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ حمد و صلات کے بعد فرائض و واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے دوری اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا، اسے تباہ کن اعمال اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے بندو، نیک اعمال کو سر انجام دو اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے اور اپنے پروردگار سے متعلق حسن ظن رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور وہ شخص خسارے اور گھاٹے میں ہے جو برے اعمال کا ارتکاب کرے اور نیک اعمال سر انجام دیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ یہ رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کرنے، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آواز دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ لہٰذا تم بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک، کافروں، بے دین ملحدوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا یاب فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات کو آسان فرما، مسلمانوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت فرما۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی معاونت فرما۔ اے اللہ، ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں